دوستو کمانڈو کسی بھی آرمی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو کہ ایک عام فوجی سے کہیں زیادہ طاقتور اور ویل ٹرینڈ ہوتا ہے۔ کمانڈو وہ مشن سر انجام دیتا ہے جو کہ عام فوج نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں کمانڈو فورس کا نام SSG ہے، یعنی اسپیشل سروس گروپ۔ کمانڈو کی ٹریننگ دنیا کی سب سے مشکل اور خطرناک ٹریننگ سمجھی جاتی ہے، جس کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ اعصاب اور ارادوں کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ SSG کو کس طرح جوائن کیا جا سکتا ہے اور SSG کی ٹریننگ میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ایسی باتیں بھی آپ کو پتہ چلیں گی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، دفاعی علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستو SSG کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فوجی ہونا ضروری ہے۔ SSG آرمی سے ہی بندے چنتی ہے، سول لوگوں سے SSG کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تعلق آرمی کے کسی بھی یونٹ سے ہو، آپ SSG جوائن کر سکتے ہیں۔ رولز کے مطابق آپ کی آرمی سروس 5 سال ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل 2 سے 3 سال کی سروس والا بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ خود اپنی مرضی سے جب چاہیں اپلائی نہیں کر سکتے۔ جب SSG کی ویکنسی آتی ہے تو SSG کی ٹیمیں ہر یونٹ کا چکر لگاتی ہیں اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ SSG میں جانے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے SSG میں جانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ کسی آفیسر یا سینئر کے کہنے پر۔ آپ کی حامی بھر لینے کے بعد آپ کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک فوجی کے لیے معمولی بات ہے۔ اس فزیکل ٹیسٹ میں 1 منٹ میں 40 پش اپس، 1 منٹ میں 40 سٹ اپس اور 7.5 منٹ میں 1.5 میل کی رننگ ہوتی ہے۔ اس کو پاس کر لینے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ اور سیکیورٹی کلیئرنس دیکھی جاتی ہے۔ دوستو آپ کو ایک فری ٹپ بھی دے دیتا ہوں، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی قوت برداشت ہے اور اس کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں زیادہ مار نہیں جھیل سکتی تو SSG میں جانے کا سوچیے بھی مت، کیونکہ یہ کمانڈو کی ٹریننگ ہے، کوئی عام ٹریننگ نہیں ہے۔ خیر، سلیکشن کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لیے KPK میں چراٹ سینٹر میں بھیجا جاتا ہے۔ ٹریننگ سینٹر کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ سامان گیٹ پر رکھ دو اور فرنٹ رول شروع کر دو، چاہے آپ نے کاٹن کا یا لٹھے کا سوٹ کیوں نہ پہنا ہو۔ دوستو جیسے ہی دن گزرتے جائیں گے ٹریننگ مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی، اور آگے کی کہانی جو میں بتانے والا ہوں وہ نہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے نہ کسی آرٹیکل میں۔ دوستو آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو بوری میں بند کر کے جو چھترول کی جاتی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور تب تک یہ چھترول کی جاتی ہے جب تک آپ کی بس نہ ہو جائے، جب تک آپ نڈھال نہ ہو جائیں۔ آپ جتنا زیادہ روئیں گے اور چیخیں گے چھترول اتنی ہی تیز ہوتی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مار کم کھائیں تو آپ چپ کر کے مار کھائیں اور تھوڑی دیر تک بے ہوش ہونے کا ناٹک کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس مار کٹائی کا مقصد یہ ہے اگر آپ دشمن کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ مار برداشت کر سکیں۔ ایک مرحلے میں آپ کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول لے جایا جاتا ہے۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں آپ کو جہاز یا ہیلی کاپٹر سے کافی اونچائی سے جمپ لگوائی جاتی ہے۔ بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کی پہلی جمپ بہت ہی ڈیئرنگ ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن یقین مانیں ٹریننگ میں آج تک کوئی نہیں مرا۔ آپ کی پہلی جمپ کے لیے آرمی کچھ اس طرح تمہید باندھتی ہے، آپ کو 2 دن تو جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے گھما پھرا کر واپس لے آتے ہیں، مگر تیسرے دن آپ کو پیراشوٹ سمیت دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ریکروٹ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پیراشوٹ نہیں کھلے گا، لیکن پیراشوٹ کھلتا ہے اور ایکسٹرا پیراشوٹ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پہلی جمپ کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور پھر آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ ٹریننگ کا ایک اور حصہ جو صبر آزما ہوتا ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ سفر پشاور سے چراٹ تک ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 70 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ یہ سفر آپ نے 30 کلو گرام ملٹری گیئر کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 36 میل کا سفر 12 گھنٹے میں علیحدہ ہے۔ آرمی رول کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کی دوڑ بڑھا دی جاتی ہے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ آپ کو اسپیشل ویپن ٹریننگ، کراٹے، جوڈو وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ریکروٹ کو سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جس میں آپ کو سانپ کھانا اور کچا گوشت کھانا اور دانتوں سے مرغی، خرگوش وغیرہ کو ذبح کر کے کھانا سکھایا جاتا ہے۔ SSG ٹریننگ میں ایک بڑا دلچسپ اور خطرناک مرحلہ بھی آتا ہے جب آپ کو ایک خطرناک کتے کے منہ سے ہڈی چھیننی پڑتی ہے۔ یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں۔ پھر ایک میپ نیویگیشن کا مرحلہ آتا ہے، جس میں بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کو ویران جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے آپ نے مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میپ نیویگیشن میں آپ کو نارتھ سائڈ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمتوں کا پتہ چل جائے گا، پر جنگل میں آپ کو نارتھ کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہی چیز تو سکھائی جاتی ہے۔ جنگل میں اگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو سورج سے پتہ چلے گا، اگر رات ہے تو چاند سے، اگر چاند نہیں نکلا تو ستاروں سے۔
دوستو یہ وہی ستارے ہیں جسے ہم دب اکبر کہتے ہیں، جسے ہم نے 9ویں 10ویں کی کلاس میں پڑھا تھا۔ اگر ستارے نظر نہیں آ رہے تو آس پاس قبر ہے تو قبر سے پتہ چل جائے گا، اگر قبر نہیں ہے تو آپ کو جنگل میں موجود کسی درخت کے پھل سے پتہ چل جائے گا، اور اگر پھل بھی نظر نہیں آتا تو آپ کسی جوہر کے پانی پر کسی درخت کا پتہ رکھ کر اس پتے کے اوپر سوئی یا کوئی باریک لوہے کی چیز رکھیں تو آپ کو نارتھ کا پتہ چل جائے گا۔ غرض یہ کہ آپ کو نارتھ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نارتھ والی کہانی پر الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس مرحلے کے علاوہ ایک اور خطرناک ٹریننگ مرحلہ آتا ہے جس سے مجھے تو کم از کم بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ڈر کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی ڈیم کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہو۔ دوستو یہ مرحلہ تیراکی کا ہے۔ فل آرمی یونیفارم میں G3 رائفل سمیت آپ کو ڈیم کے کھڑے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔ یاد رہے کہ کھڑے پانی میں تیرنا مشکل ہوتا ہے، اور اوپر سے اتنے سارے وزن کے ساتھ آپ کو پانی میں کافی گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ SSG کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہوتی ہے، اور اگر آپ دل ہار بیٹھے ہیں، آپ نے گیو اپ کر دیا ہے، تو آپ سے زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کو روٹیاں بنانے پر لگا دیا جاتا ہے اور 6 مہینے بعد یونٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ SSG میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے ریہرسل میں بھی آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جاتا ہے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ آپ کی ہڈی تو جڑ جائے گی لیکن آپ بہت روئیں گے کہ آپ کے 6 ماہ کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوستو یہی لیول ہے کمانڈو بننے کے لیے۔ جب آپ کمانڈو بن جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جن سمجھنے لگ جاتے ہیں، اتنی طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے کہ آپ کے لب پر عدیم ہاشمی کا یہ شعر جاری ہوتا ہے، مفاہمت نہ سکھا جبرے نارواں سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ دوستو کمانڈو بننے کے بعد آپ کی لائف یکسر چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کی یونٹ تبدیل، ڈیوٹی تبدیل، آپ کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے، آرمی کے تھرو باہر کے ملک جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کو اسپیشل ڈیوٹی، اسپیشل کھانا دیا جاتا ہے، آپ کو اسپیشل آپریشن کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اور اگر آپ ISI میں چلے جائیں تو اسپیشل مشن پر بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ دوستو SSG کی ٹریننگ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے جتنی میں نے بتائی ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاؤں آسمان پر رہتے ہیں، آپ بلاں بن جاتے ہو اور اکیلے کئی بندوں سے لڑ سکتے ہو۔